السلام علیکم، میں ہوں ابراہیم صدیقی۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ISTV آفیشیلز۔ اور ناظرین، بہت ساری باتیں آج مجھے کرنی ہیں۔ میں 2 دن میں نے ویڈیو نہیں بنا سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رمضان آیا ہوا تو کچھ مصروفیات تھیں، لیکن میں نے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد جو تھا، جو آپ سے یہ بات کرنے کا یہ تھا کہ کچھ دنوں پہلے ایک ٹیلی تھون جو ہے نا فنڈ ریزنگ کا عمران خان نے پروگرام ارینج کیا، جس میں تمام ٹی وی چینلز کو میں لائیو لیا گیا، یہ پروگرام چلایا گیا، لائیو پروگرام چلایا گیا اور تمام معروف اینکرز کو بلایا گیا۔ جب معروف اینکرز کو بلایا گیا، اس میں فنڈ ریزنگ ہو گئی، تو اس کے اختتام پر مولانا طارق جمیل صاحب کو بولا کہ آپ دعا کریں۔ مولانا طارق جمیل صاحب جب دعا کرنے آئے، مولانا طارق جمیل صاحب، تو ان کے دعا پر کچھ ایسے الفاظ تھے جس پر میڈیا بہت چیخا چلایا، اسپیشلی حامد میر، کامران شاہد اور اس پر جاوید چودھری اور جو ہے نا یہ ہارون رشید صاحب بہت چلائے۔ لیکن اس کو فرنٹ لائن پہ جو کھڑا رہا، جو اس کے مخالف رہا، فرنٹ لائن جس کو بولتے ہیں کہ سب سے سامنے، جو ظاہر طور پر سب سے سامنے رہا، جس نے مولانا جمیل صاحب سے بڑے، یعنی کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بلو دا بیلٹ باتیں کی، جس کو کہہ دیں صحافت کے زبان میں بلو دا بیلٹ کہہ دیں کہ یہ اس طرح کی باتیں کہ اس میں حامد میر فرنٹ لائن پر تھے۔ انہوں نے طارق جمیل صاحب نے کیا کہا؟ مولانا صاحب نے کہا کہ میڈیا ہمارا جھوٹ بولتا ہے، ہماری نوجوان نسل بے حیا ہو گئی۔ اس پر بہت چیخو پکار ہوئی۔ میڈیا نے کہا کہ میڈیا جھوٹ نہیں بولتا۔ حامد میر نے پروگرام لے لیا۔ حامد میر نے یہاں تک کہ ایک دھمکی بھی دی کہ بھئی کیا میں مولانا ظہور علی خان کی بات نہیں کرتا آپ پر جو ہوئی، میں فلاں کی بات نہیں کرتا، اس نے آپ کے بارے میں جو باتیں کی، میں آپ کے بارے میں وہ باتیں نہیں کرتا، میں آپ کے بارے میں یہی بات کرتا کہ جو آپ نے بات کی ہے آپ اس پر معافی مانگیں۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب نے ہتھیار پھینک دیے۔ مجھے مولانا طارق جمیل صاحب کے معافی مانگنے کا دکھ ہے، افسوس بھی ہے، اور مجھے مولانا سے یہ امید نہیں تھی، کیونکہ جب آپ حق اور سچ کی لڑائی لڑ رہے ہیں مولانا صاحب، میں طارق جمیل صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں بہت عزت و احترام کے ساتھ، میرے لیے بہت معتبر ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں مولانا صاحب، آپ نے اچھی باتیں کی، آپ کی باتیں 100% ٹھیک تھیں، آپ نے جو باتیں کی بالکل ویسا ہی ہے۔ میڈیا جھوٹ بولتا ہے، میڈیا کہاں سچ بولتا ہے؟ ہماری میجورٹی جو نوجوانوں کی ہے وہ بے حیا ہے یا بے حیائی کو پسند کرتی ہے، یعنی کہ اس طرح کی میجورٹی۔ آپ ہمارے اسٹیج ڈرامے دیکھ لیں، پنجابی اسٹیج ڈرامے دیکھ لیں، کیا اس کے اندر جو جگت ہوتی ہے وہ جگت گھر میں کرنے والی ہوتی ہے، جس کو طنز و مذاق کہہ رہے ہوتے ہیں، اس میں ماں بہن ایک کر دیتے ہیں سب کی۔ آپ مارننگ شو دیکھ لیں، کیا مارننگ شو میں جو پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں، کیا وہ پروگرام جو ہیں دیکھنے والے ہوتے ہیں؟ کسی بھی فیملی کے اندر وہ پروگرام نہیں دیکھے جا سکتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو بات ہوگی اس کی۔ اصل میں بات کرنا چاہتا ہوں حامد میر پر۔ مجھے حامد میر پر اس لیے کہ حامد میر والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ جتنے بھی الیکٹرانک میڈیا والے ہیں، یہ لیم اسٹرنگ میڈیا جو ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم جو ہے نقل کل ہیں اور ہم ہی ہیں، کسی کو بادشاہ بنا دیں، کسی کو فقیر بنا دیں، کسی کو اونچا پہنچا دیں، اونچائیوں پر پہنچا دیں، کسی کو بالکل زمین پر گرا دیں، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ ان کی بیوقوفی ہے، اور ان کو ابھی حقیقت سمجھ لینی چاہیے کہ اب ان کو کم لوگ سنتے ہیں۔ یہ اگر یہ نہیں سمجھتے تو یہ کبھی جو ہے نا اس چیز کو مان لیں کہ میڈیا سچا ہے یا جھوٹا ہے، اس کا لائیو پول کر لیں۔ یعنی حامد میر اپنے پروگرام کیپٹل ٹاک میں آئے اور بول دے، کوئی بھی آئے بول دے کہ بھئی میں جو ہے نا آج پروگرام جو میں نے کرنا ہے نا، آپ نے مجھے کال کرنی ہے یا ووٹ کرنا ہے، فلاں یہ نمبر ہے، اس پر جو ہے نا یس اور نو کا وہ کریں کہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے سچ بولتا ہے، اگر سچ بولتا ہے یس پریس کریں، اگر جھوٹ بولتا ہے تو نو پریس، یعنی کہ اگر جھوٹ سچ بولتا ہے تو یس پریس کریں، اگر سچ نہیں بولتا تو نو پریس کریں۔ تو اس پر اس پر بات ہو جائے گی، اس پر کر لیں، اس پر یہ نہیں کر سکتے۔ انہیں اس چیز کا بخوبی اندازہ ہے، یہ اس حقیقت کو جانتے ہیں، لیکن مولانا طارق جمیل صاحب کو کیوں کھینچا انہوں نے؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ مولانا صاحب عمران خان کی باتیں کرتا ہے۔ عمران خان کی جب اچھی باتیں کرتا ہے تو پھر جتنے بھی جو ایک عمران خان کے خلاف ایجنڈا تھا، یہودی ایجنڈا، وہ ٹوٹتا ہے۔ جب وہ ٹوٹتا ہے تو اس نے کہا کہ مولانا صاحب تو اس ایجنڈے کو توڑ رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں مولانا صاحب، آپ کیا کر رہے ہیں، یہودی ایجنڈا ہے، ناموس رسالت پر یہ ہے، اس طرح کی باتیں کر کر اس کو کیا کر رہے ہیں، دباؤ میں لے کر آ رہے ہیں، اور مولانا صاحب دباؤ میں بھی آ گئے۔ ارے مولانا انتہائی محترم ہیں آپ میرے لیے، میں پھر کہتا ہوں کہ آپ بہت عزت والے ہیں، آپ کا مقام بہت اونچا ہے، آپ نیک آدمی ہیں، لیکن
بہادر بھی ہونا پڑتا ہے آپ کو۔ اب آپ کا مقابلہ تھا حق و باطل میں، آپ حق کی طرف کھڑے تھے، آپ کو بولنا چاہیے تھا کہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے، میڈیا سراسر جھوٹ بولتا ہے، اور آپ اس پر اڑے رہتے۔ نہ آپ کو یہ قتل کر سکتے تھے، نہ آپ کی روزی چھین سکتے تھے، نہ آپ کو عزت اور ذلت دے سکتے تھے، یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے مولانا صاحب آپ کا۔ لیکن آپ نے فرداً سے معافی مانگی، اور اس معافی کی وجہ سے آج کالم لکھا ہے حامد میر نے، اور لکھا ہے کہ یہ جو مولوی جو جاتے ہیں نا، یہ جتنے بھی یہ بیٹھے مولوی جو ہے، یہ جب جاتے ہیں کسی بھی عمرہ کے درباروں پر، وہاں جاتے ہیں تو وہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہاں جاتے ہیں تو پھر یہ درباری مولوی ہو جاتے ہیں۔ درباری مولوی اسلامی نہیں ہوتا، اس کو اسلام سے غرض نہیں ہوتی، وہ خود غرض ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کے لیے، اسلام جو ہے وہ اپنے آپ کے لیے ہی کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں جو کر رہا ہوں اس سے مجھے عزت مل جائے، اس سے مجھے پیسہ مل جائے، ایسا ہے۔ مولانا صاحب آپ کو معافی نہیں مانگنی چاہیے تھی۔ دوسری بات میں آپ آتا ہوں حامد میر پر۔ حامد میر صاحب، آپ سوشل میڈیا تو آپ دیکھتے ہوں گے، آنکھیں تو آپ کی بند نہیں، آپ کو پتہ ہے آپ نے ٹویٹ کیا، ابھی آپ کا کل جو ٹویٹ آیا تھا اس پر جو ہے نا 117 کمنٹ تھی، 117 کمنٹ میں ایک کمنٹ بھی ایسا نہیں تھا مولانا حامد میر جس میں یہ کہا کہ حامد میر آپ نے سچ کہا۔ سب نے حامد میر آپ کو بہت برا بھلا کہا، اور کچھ نے تو ایسی گالیاں دی کہ میں وہ یہاں پر بول نہیں سکتا۔ وہ تو یقین کرے میں نے سنی تو میرے کانوں سے دھوئیں نکل آئیں، ایسی گالیاں دی۔ خیر یہ ان کو حیا آتی ہے ان چیزوں سے جن کی عزت ہو۔ آپ نے کوئی پہلی مرتبہ جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کوئی پہلی مرتبہ پریشر نہیں ڈالا۔ کیا آپ نے نہیں کہا مشرف کو کہ لال مسجد پر اٹیک کرو؟ لال مسجد پر اٹیک پر حامیائی سب سے پہلے کس نے کی؟ آپ نے کی، حامد میر صاحب۔ اور آپ نے ہی اجمل قصاب کا گھر دکھایا کہ یہ اجمل قصاب کا گھر ہے، جھوٹ نکلا۔ آپ نے ہی بنگلہ دیش ٹی وی پر بیٹھ کر کہا کہ جو بنگلہ دیش کے مخالف بننے کے مخالف تھے ان کے خلاف تحقیق کریں، اور پاکستانی آرمی کے خلاف بھی تحقیق کریں۔ کیا آپ نے مسنگ پرسن یہ جو ماما قدیر کا انٹرویو نہیں کیا؟ کیا آپ پی ٹی ایم کے حمایتی نہیں تھے؟ کیا آپ میری مرضی کے حمایتی نہیں تھے؟ آپ ان سب کے حمایتی ہیں جو پاکستان کے مخالف رہے، ان کے حمایتی رہے، کیونکہ آپ کو این جی اوز کیا کرتی ہیں؟ فنڈنگ کرتی ہیں۔ اور دوسری میری بات سنیں حامد میر صاحب، میں آپ سے آپ پروگرام دیکھیں، ایک پروگرام لیک ہوا تھا ملک ریاض کا، جس میں ملک ریاض کا انٹرویو کر رہے تھے مبشر لقمان اور کاشف آباد مہر بخاری جو ہے نا، یہ دو انٹرویو کر رہے تھے۔ اس میں صاف اس نے نام لیا مبشر لقمان نے کہ آپ نے جس طرح حامد میر کو پلاٹ دیا ہے اس طرح مجھے بھی پلاٹ دیں۔ آپ لوگوں کی کیا سیاست، کیا صحافت ہے؟ آپ لوگوں کا قلم بکتا ہے۔ آپ لوگوں کو اس لیے غصہ ہے مولانا طاہر جمیل صاحب پر، اس لیے غصہ ہے کہ مولانا طاہر جمیل صاحب وہاں جاتا ہے، عمران خان کے کہنے پر چلا جاتا ہے، عمران خان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، جب باجوہ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، ہر بڑے اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، بالکل بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن آپ لوگوں کے دروازے بند ہو گئے، آپ لوگوں کا باہر کا ٹور بند، آپ لوگوں کی شاپنگ بند، آپ لوگوں کی ایڈ بند جو ملتی تھی گورنمنٹ کی طرف سے بند ہو گئی۔ آپ فون کرتے تھے وزیر اعلیٰ کے ہاؤس کے دروازے کھل جاتے تھے، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے دروازے کھل جاتے تھے، اب ایسا نہیں۔ اور آپ کو آپ کی اوقات یاد آ گئی ہے۔ اور آپ کو میں بتا دوں کہ جو آپ کا جو ہے نا یہ اب آخری سانسوں پر ہے، آخری سانسوں پر ہے۔ حامد میر صاحب بالکل آخری سانسوں پر ہے، آپ نے اتنے پروپیگنڈا کیا۔ اچھا دوسری بات، آپ فضل الرحمان کے اس پہ چلے گئے، وردی پہن کے چلے گئے، اب یہ ہو جائے گا، تین استعفے آئیں گے، ایک نہیں 3 استعفے آئیں گے۔ عمران خان اب این آر او عمران خان کیا دے گا؟ این آر او شہباز شریف، نواز شریف اور زرداری نہیں دیں گے۔ یہ باتیں آپ نے کی۔ اگر آپ سچ کی باتیں کریں نا تو آپ کے ساتھ قوم کھڑی ہو، آپ کو سمجھے، جیو کو دیکھیں، اور جیو آپ جو لائیو ٹیلی تھون ہوا آپ اس میں دیکھیں، جیو کو 15,000 لوگوں نے دیکھا، اور باقی سب سے کم جیو کو دیکھا، اس سے زیادہ تو ایئر وائی کو دیکھا گیا 40,000 لوگوں نے، 35,000 لوگوں نے۔ یہ دیکھنے نہ دیکھنے کی باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی ویلیو گرتی جا رہی ہے، لیکن آپ کا کبوتروں والا حال ہوا پڑا ہے کہ آنکھیں بند کر لو، بلی آ گئی، آنکھیں بند کر لو، شاید میں نہیں دیکھ رہا تو بلی بھی مجھے نہیں دیکھ رہی، ایسا نہیں ہے۔ یوٹیوب چینل والے آپ دیکھیں نا، یوٹیوب چینل پر جو لوگ آتے ہیں جو لائیو کرتے ہیں یا پھر رپورٹنگ کرتے ہیں، جیسے صدیق جان ہے، ملیحہ ہاشمی ہے، وقار ملک ہیں، اسامہ غازی ہیں، اس طرح کے اور بھی ہیں، وہ جو لگے ہوئے ہیں، وہ جو باتیں کر رہے ہیں، آپ ان کو سن لیں، آپ ان کو سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے ویورز 1 گھنٹے میں ان کے ویورز آپ کے 2 دن کے ویورز کے برابر ہیں، برابر نہیں، یعنی زیادہ ہیں ان کے ویورز۔ آپ کی حیثیت ہی ختم ہوگی، اب آپ کا کالم کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ ہاں آپ کالم جس کے لیے لکھتے ہیں، نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، بلاول بھٹو، وہ لوگ پڑھتے ہوں گے، باقی کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ اور دوسری بات، محمد مالک صاحب،
محمد مالک صاحب آپ کی رپورٹنگ کا کیا کہوں؟ طارق بشیر چیمہ نے آپ کی صحیح کتے والی کی تھی، یاد ہے؟ طارق بشیر چیمہ نے تو آپ کو کہا تھا کہ جی طارق بشیر چیمہ کو پھر آپ کہتے جی آپ ہماری کالیں لیک کرتے ہیں۔ اچھا آپ کسی ادارے میں جا کر رپورٹیں لے لیں، کوئی آپ کی کال لیک کر لے، آپ کی کال ویڈیو اور یہ سب کچھ پکڑ لے تو صحافت پہ اٹیک ہو گیا، اوروں کی پگڑیاں اچھالو، جب کوئی تمہاری شلواریں اتاری تب تم کہتے ہو حالانکہ تم ہو ننگے بیسیکلی، اپنے ضمیر بیچتے ہو، اپنا قلم بیچتے ہو، اپنے آپ کو بیچتے ہو۔ کیا تمہیں اپنے کرداروں سے اسمیل یا بو نہیں آتی؟ کیا تمہارے گھر والے نہیں کہتے اتنے بے ضمیر ہیں کہ ابا یہ تو کیا کر رہا ہے، یا تیری بیگم بول دے، تمہاری بیگم بول دے یہ تم کیا کر رہے ہو، کیا کما رہے ہو؟ تمہارا ہمسائے کہہ رہے ہو تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم کسی مسجد میں جا کے جب نماز پڑھتے ہو کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہوگی کہ سجدہ کسے کرتے ہو اور تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ کیسے گرے ہوئے بے ضمیر لوگ ہو تم لوگ۔ تم نے پاکستان کے جھنڈے کا، پاکستانی جس جھنڈے پہ بنا تھا لا الہ الا اللہ، اس کی مخالفت تم لوگوں نے کی، اور تم کہتے ہو کہ میڈیا سچ بولتا ہے، میڈیا جھوٹ نہیں بولتا۔ لعنت تو تمہاری اس بات پر۔ اور تم نے ایک چھوٹے سے مولانا طاہر جمیل کو گھیر لیا، 7 بندوں نے گھیرا ہوا، ایک پروگرام میں پہلے وقتاً فوقتاً بلا رہے ہیں، ایک ایجنڈے کے تھرو بلا رہے ہیں، اس کو کھینچ رہے ہیں، مولانا صاحب آپ یہ، مولانا صاحب آپ وہ، مولانا صاحب آپ یہ۔ شرم آنی چاہیے، شرم، انتہائی شرم کا مقام ہے آپ کے لیے۔ یاد ہے جب آپ نے وہ جو دھرنا ہوا تھا یہ خادم رضوی صاحب کا، اس میں جو آپ نے اس کا انٹرویو لیا تھا، اس میں آپ کے کیسے ہوش اڑ گئے تھے جب آپ نے اس کے اختلافات کی بات کی اس کے ساتھی کے ساتھ، تو کیسے ہوش اڑ گئے، آپ ڈر گئے جب انہوں نے کہا کہ ختم نبوت پر بات کریں، آپ اس لیے ڈر گئے کہ یار اب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیا سوال کر لیا، کالی پٹیاں تو باندھ لیتے ہو، ختم نبوت پر کوئی پٹی نہیں باندھی۔ اب بات کرتے ہیں آپ لوگوں کو بیسیکلی آپ لوگوں کی تربیت نہیں ہے، آپ لوگ پیسے پر پلے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کا قلم پیسے پر چلتا ہے، آپ لوگوں کا قلم پیسے پر غلاظت اگلتا ہے، آپ لوگوں کا قلم اب جو پیسوں کی ویلیو تھی وہ اللہ نے ختم کر دی۔ اب لوگ سمجھ گئے کہ آپ لوگ جھوٹے ہیں، آپ لوگ بیوقوف بناتے ہیں، آپ لوگوں کے پاس خود عقل و فہم کی کمی ہے۔ آپ لوگ ہمارے دور میں جب چھوٹا تھا نا، تو جب چھوٹا تھا تو ایک دھولا شاہی کی نا چوہی آتی تھی، اس کا سر چھوٹا سا ہوتا تھا، ایسے یوں کندھے اوپر سے ہوتے تھے، باریک سے جسم ہوتا تھا، اور وہ آ کے مانگتے دولت شاہ کی چوہی ہے جی، اس کو لوگ پیسے دیتے تھے۔ تو دولت شاہ کی چوہی کا کردار اب تم کر رہے ہو، اور تمہیں پیسے دیتے ہیں دوسرے مخالف اس کے پارٹی کے۔ اور دوسری میں بات کر دوں مولانا طاہر جمیل صاحب کے حوالے سے کہ مجھے دکھ ہوا، مولانا طاہر جمیل صاحب کے حمایت میں کوئی بھی نہیں آیا، نہ ان کی پارٹی کے لوگ آئے۔ پارٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی پارٹی سے تو نہیں ہے، مطلب کہ کوئی تبلیغی کوئی مولوی نہیں آیا، طاہر اشرف صاحب اس کے مخالف آ گئے، کوئی بھی نہیں آیا۔ صرف ایک مسعود اختر صاحب نے، مفتی مسعود اختر صاحب ہیں، انہوں نے اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے حق بات کی۔ ایک شیعہ ذاکر ہے، انہوں نے اچھی بات کی طاہر جمیل صاحب کے حق میں، لیکن نہ JUIF کے حق اس میں آئے، کوئی بھی جو نہیں نکلا کہ بھائی یار مولانا صاحب آپ نے ٹھیک بات کی تھی، واقعی جھوٹ بولتے ہیں یہ میڈیا والے، نہیں، سب خاموش ہو گئے، بلکہ سب آپ کے مخالف ہو گئے۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ میڈیا والوں کا اثر و رسوخ جو ہے کتنا تھا، اور یہ ایک مرد مجاہد عمران خان نے ختم کر دیا۔ اب یہ بالکل ختم ہو گئے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ یہ سب اور سب صرف اور صرف بغض عمران میں کر رہے ہیں اور کسی اس میں نہیں کر رہے۔ یہ عمران خان کا بغض ہے جو ان کو کھا گیا، ان کو ختم کر گیا، ان کو سوکھی لکڑی کی طرح جلا رہا ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ جب ان کا سانس بند ہونا شروع ہو جائیں گے نا، مطلب کہ سوکھی لکڑی جب آخری رہ جائے گی، کوئلہ بننا شروع ہو جاتا ہے، کوئلہ کے انگار جب بنتے ہیں اور انگار کے بعد جب ٹھنڈا ہو کے کوئلہ بنتا ہے، تب ان کو پتہ چلے گا ہو ہم نے کیا کر دیا۔ طلعت حسین کو دیکھ لو نا، کتنے ویورز ہیں اس کے، ختم ہو گیا۔ جاوید چودھری کو دیکھ لو یوٹیوب پر، جاوید چودھری کو بولو یوٹیوب پہ آ کے پروگرام کرے سیاست پر، وہ بتا رہا ہوتا ہے 6 کیلے بیچ دیے، 6 کیلے بیچو تو ڈالر وہ بن جاؤ جی، کروڑ پتی بن جاؤ، 2000 روپے میں بزنس سٹارٹ کرو، 2000 روپے میں سیٹ بن جاؤ، اور پتہ نہیں یہ چھوٹے چھوٹے بزنس سٹارٹ کرو۔ اب وہ اس پر آ گئے ہیں، وہ ان پر آ گئے ہو تم لوگ، شرم کرو۔ اب تمہیں کوئی نہیں پڑھتا، کوئی نہیں سنتا، وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ تم لوگ اپنا قلم بیچتے ہو۔ آج تم حقیقت بیان کرو تو پھر لوگ تمہیں پھر سنیں، پھر تمہاری قدر ہو، لیکن یہ اب مشکل لگ رہا ہے کیونکہ اب نوجوان لوگ اوپر آ رہے ہیں، وہ یوٹیوب کو یوز کر رہے ہیں اور وہ یوٹیوب کا اچھا استعمال کر رہے ہیں۔ میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ IS TV کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔